آدمی کو میرے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اگر اس لیول پر وہ پہنچ گیا کہ وہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی وہ کر رہا ہے تعریف. مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیر خابر کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے, مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہ بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائے. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نہیں لگی مبارک. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے غیرتی کی مثال کسی نے پیش نہیں کی ہوگی. یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمان نہ بچتے. آئرن ڈوم نے فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا. اب کو یہ پوچھا بھائی وہ 40,000 کا کیا ہوا جن کو شہید کیا ہے, ان کو آئرن ڈوم نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر آئرن ڈوم آپ کا اتنا مقدس وہ ہے, ہتھیار ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے. جی بھائی فیصل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم کیسر بھائی, عامر بھائی اور دیگر بھائیوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی دنوں بعد بات ہو رہی. کیسر بھائی تو نان مسلم کوئی کر رہے ہیں تو ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی, تو میں آتا بھی نہیں ہوں, اس لیے کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے آج. میرا بس ایک دو پوائنٹ تھے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ریفارمر کے طور پہ آ رہے ہیں وہ جو ہمارے 1400 سال سے کسٹوڈینز ہیں اسلام کے, مدارس, علماء, مولوی, اس کے خلاف ہر جگہ ایک ہی پروپیگنڈاز ہیں جو بول رہے ہیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بول رہے ہیں کہ اقامت دین کا کام یہ نہیں کر سکتے, یہ لوگ ڈسیبل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. بہت میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو, لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, اب کرنٹ ہسٹری میں بھی دیکھ لیں, 1857 کی جنگ قدر میں بھی دیکھ لیں, مسلمانوں نے لیڈ کیا. ابھی ہمارا ریسنٹ افغانستان میں بھی ہے, تو وہی مدارس کے بچے جنہوں نے, جیسے بھی آپ ان کے اقدامات سے بھلے مخالفت کریں لیکن کر تو وہی لوگ رہے. اس سے بہتر نہیں تھا یہ لوگ انہی کو شامل کریں, اگر ان کو اسلام سے سنسیئر ہیں تو انہی کو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں. اور اب تو مدارس بھی بہت ریفارم ہے. جامعہ رشیدیہ میں بھی ہو کے آیا ہوں, آپ جو ہے کیسر بھائی بھی ہو کے آئے ہیں. کافی کچھ وہاں پہ جتنی ایڈوانس ان کی لیبز ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں, بہت چیزیں ہیں, لیکن ان کو کرنے کے بجائے ان کے اوپر ہر وقت الزام ہر وقت وہ کہ مولوی کے خلاف جو کسٹوڈین ہے اتنے سالوں سے اسی کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے خلاف سازش نہیں ہے کہیں؟ پلیز رہنے بھائی فرمائیے گا. جی کیسر بھائی. جی میں معافی چاہتا ہوں, میں تھوڑا سا ٹیک ٹیم کے ساتھ بیزی ہو گیا تھا دوسرے اینڈ پہ. سر مجھے بہت معذرت کے ساتھ سمری بتا دیں گے بات کی. فیصل بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ریفارمرز کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو اقامت دین کر نہیں سکتے چونکہ تو ابھی پچھلی صدیوں میں رہ رہے ہیں, جبکہ اقامت دین جن لوگوں نے کی ہے, چاہے وہ افغانستان میں ہو یا پھر پاکستان میں, لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. ماڈرنائز کا انہوں نے ریفارم کا لفظ استعمال کیا, وہ اپنا ریفارم کر رہے ہیں اور جامعۃ الرشید کی لیبز وغیرہ کو انہوں نے حوالہ دیا. تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ماڈرنسٹ ہیں جو ریفارم کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس علماء کے طبقے یا روایت پسند طبقے کے ساتھ ہی ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ میں سمجھتا ہوں فیصل صاحب آپ نے ساحل ادیم کی طرف اشارہ تو نہیں کیا؟ جی ان کی طرف بھی کرا ہے, اور کیسر بھائی کے عزیز دوست جو انجینئر صاحب ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیصل بھائی پر اس سے بڑا آج تک الزام نہیں لگا. جی نہیں, یہ دو کیسز بھی علیحدہ ہے نا. دیکھیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ایکچولی اقامت دین کے پرپوننٹ نہیں ہیں, یہ بات اپوننٹ ہے وہ تو. جی اپوننٹ ہے وہ, بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین جی صرف آئرن ڈوم, سوری جی وہ اقامت آئرن ڈوم کے انہوں نے آئرن ڈوم کو بلیسنگ کہہ دیا ہے ابھی نئی ویڈیو. جی مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے, تو وہ اقامت آئرن ڈوم فرما رہے ہیں. جی اس پہ آپ مجھے کل تک کا ٹائم دیجیے, انشاءاللہ ایک میری ویڈیو آ رہی ہے, کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آ جائے گی, کہ یہ صاحب جو ہیں یہ رینڈ کارپوریشن کے جو 4 ٹائپ کے مسلمان ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح کی سپورٹ کرنی ہے, یہ اس ڈسکرپشن میں آتے ہیں. یہ سیکولرز کی ایجنسی ہے جو جیلوں میں کھلی ہوئی ہے, میں پگڑی داڑھی سے متاثر نہیں ہوں. بالکل میں ایک چیز یہاں پر چونکہ بات آ رہی ہے, میں انجینئر کے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا آئرن ڈوم اسرائیل کا واقعی وہاں کے مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے؟ یعنی اتنا زیادہ آپ گر گئے ہیں کہ یہودیوں کے ہتھیار کو آپ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. ایک آدمی کو میرے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اگر اس لیول پر وہ پہنچ گیا کہ وہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی وہ کر رہا ہے تعریف یوز کرنا, مطلب لفظ بلیسنگ یوز کرنا. مجھے پتہ نہیں تھی, I'm shocked. جی صحیح. میں دوبارہ ایک دفعہ ویریفائی کروں گا, میں نے بس ایسے ہی چلتے پھرتے ہی سنا ہے, اور شاید اسی ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں وہ جو یہ سیکیورٹی کاؤنسلز کی 5 پرماننٹ طاقتیں ہیں ان کو اس دور کے 5 دن پاک بھی کہتے ہیں.
यार अब ये तो मतलब कि खुदा ना इन्ना करो ना कि लिल्लाह मतलब अब क्या इनके जो कातिल क्यों मैं कैसर भाई इस्तेमाल सॉरी करूं हस्तियों के साथ कैसर भाई मैं चाहता हूँ प्रॉपर रिप्लाई दोबारा से कीजिएगा, माजरत आपको टोक दिया मैंने दूसरी बार, मगर आप प्रॉपर शुरू कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ हजरत ये चीज कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा मैं तो तबसरा नहीं, वो आपने जो कर दिया मेरे ख्याल से आपने जब अगलों को दे दिया है कि भाई आप अपने दिल पर हाथ रखकर आप पूछो, ये हमारे पास कहने को रहा क्या है, बाकी ये सोल्यूशन एंड है या प्रॉब्लम एंड है, ये आप खुद फैसला कर लें। मैं सिर्फ यहाँ एक तरफ तवज्जो हजरत जरूर दिलाना चाहता हूँ। एक कुछ अर्सा पहले ईरान ने जब आवाज उठाई थी और ईरान ने सपोर्ट की थी हिजबुल्लाह की, तो उस वक्त वीडियो आती है हाथ उठाकर कि तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर से ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने जुर्रत की है और सामने आया है, क्योंकि उस वक्त मकसद था अरबों को चिढ़ाना, उसलिए उस वक्त ईरान को ऑन करना बड़ा जरूरी था। अब जब पूरी दुनिया, अब चेक करें जरा कि किस तरह अफसोस होता है, दुख होता है, किससे ज्यादा क्या बोलूं, कि जब सारी मुसलमान दुनिया एक पेज पर इकट्ठा होने की कोशिश करती है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है उनका कोई पर्सनल कंसर्न था जो भी था, मगर एक डाइवर्जन पैदा हुई है वॉर स्ट्रेटेजी के तौर पर, वहां ये अलग थलग खड़े होकर अब ईरान को जो है ना वो तख्ता मश्क बना लिया। इसका मतलब ये है कि नजरिया नहीं है, ये देखते हैं कि जहां मुसलमानों की जमीयत है वहां तीर बरसाने शुरू कर यही बात नहीं है। अगर फिरका परस्ती बुरी है और बुरी है और उसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान तफरीक होती है, तो क्या ये तफरीक नहीं है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर है और आप अब यहाँ तफरीक कर रहे हैं? तो ये तो मसलक से ज्यादा बुरी तफरीक है, इससे बढ़कर और क्या तफरीक होगी? क्या आप कुफ्फार के साथ हो गए? अब तो पानी जो है वो सर के ऊपर से चला गया कि मैं कल कैसर भाई की जब स्पेस थी मैंने वहां पे भी ये बात कही थी कि आप जबरदस्ती एक छोटे से चैनल पे गिने चुने मतलब अच्छे से जाके आप उस वीडियो पे कमेंट करते हैं जो कि एंटी उलमा और एंटी इस्लाम उस पोर्ट्रेट को किया जा रहा है कि मतलब उसके नीचे आप कमेंट करते हैं वेरी रैशनल वेरी। अच्छा, मैं आई नो कि हमने कैसर भाई को बहुत इंटरप्ट कर दिया और सवाल किया था फैसल साहब ने कुछ और, लेकिन चूंकि इंजीनियर की बात हो गई है और कुछ लोग कहेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये वो जो इनका हथियार है, तो मैं चाहूंगा कि वो जो वीडियो का वो हिस्सा है ना आयरन डोम के ऊपर जहां बात की है, अगर वो अथर साहब आपके पास है तो आप उसको चला दें, सिर्फ उतना हिस्सा वो है आपके पास। मैं पीसी के साथ नहीं हूँ, आती भाई को मैं चला देता हूँ हजरत, मैं चला देता हूँ जी आमिर भाई, ताकि ये ना हो कि भाई पता नहीं क्या बात हो रही है, लोग सुन लें क्या बात हो रही है। तो मैं वही कह रहा था जब तक आमिर भाई उसको चलाते हैं कि मैं मतलब हैरान हूँ, अभी तो पैटर्न एक नजर आ रहा है कि आप वही कर रहे हो कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, अगर कोई भी उलमा के अगेंस्ट खड़ा है चाहे वो कैसी भी बात करता है आप उसको नीचे जाके रैशनल कह दोगे। मैं मतलब यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ इनको रैशनलिटी होती क्या उसका असली मतलब पता नहीं होगा। हाँ, मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बेगैरती की मिसाल किसी ने पेश नहीं की होगी। ये तो बेगैरती की इंतहा है कि आपको 30-35 हजार 40 हजार बच्चे और औरतें मासूम लोग नजर नहीं आ रहे हैं कि आप उनके ऊपर जो उनका जेनोसाइड कर रहे हैं उनके हथियारों को आप बाइसे बरकत और रहमत बता रहे हैं। अफसोस की बात है जी। अच्छा, ये इतने आमिर भाई वो वीडियो चलाएं, ऑडियो चलाएं। जी 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 मैं चला देता हूँ जी। ये थोड़ी सी अफरा तफरी मस्जिद के पास। हाँ, तो आप चले यरूशलेम में, तो आपकी यरूशलेम में मौजूदगी का फायदा उठाते हैं हमारे जो मुसलमान भोले भाई हैं जो बेचारे ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आते। इनको बताएं कि यरूशलेम में इसराइल ने जो आयरन डोम सिस्टम वगैरह बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए ईरान ने जो फायरिंग किया है उनका कोई बाल भी नहीं दिखा कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा। और जो यहाँ पे यूट्यूबर्स बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बच्चों के दिमाग खराब कर रहे हैं, इनको जरा थोड़ा सा आप अपनी जुबान में समझा दें ताकि आपकी जुबान इनको समझ आ जाए। बिल्कुल ऐसा। मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाए। बिल्कुल ऐसी बात है, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। बाकी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। जी जी, आयरन डोम के कारनामा ये भी हुआ है कि जो कुछ मिसाइल ईरान के जो है हमारे फलस्तीनी भाइयों की बचत किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने या किसी मुसलमानों की फौज ने नहीं की है बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। और ये जो ड्रोन आए थे ये उस पे डोम ऑफ द रॉक पे भी गिर सकते थे क्योंकि उन्होंने जब आना यहाँ तो वो तो छोड़ दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि हिफाजत जो है वो आयरन डोम सिस्टम ने की है। बिल्कुल ऐसी अगर आप अच्छा मुफ्ती साहब मैं एक बात मैंने देखी है वो जो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके मानने वालों ने जो वो बजाय चला के उसकी हिफाजत की है वो मैंने देखी है, लाइव देखी है। जी जी। अब देखें इसमें एक तो बात यह है कि इन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता इजराइल के पास आयरन डोम ना होता
خدا نہ خواستہ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہودی نواز ہیں, آپ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نا. خدا نہ خواستہ ایک مسلمان آئرن ڈوم کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کہ دعا ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈوم ہو. خدا نہ خواستہ کا مطلب تو یہ ہوا نا, یہ تو دعا ہے. مفتی صاحب یہ جو ورڈ ہے, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر, سوری میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ورڈنگ یوز کی نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی آئرن ڈوم نے بچایا, لٹرلی جس وقت یہ اٹیک ہوا, جو اسرائیل کا سب سے بڑا پروپیگنڈسٹ ہے ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, نفتال اس کا نام ہے, کیسر بھائی کو پتا ہوگا, اس نے سیم یہ ورڈنگ یوز کی تھی, سیم یہ بات یوز کی تھی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمان نہ بچتے, آئرن ڈوم نے فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا. اب کو یہ پوچھا بھائی وہ 40,000 کا کیا ہوا جن کو شہید کیا ہے, ان کو آئرن ڈوم نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر آئرن ڈوم آپ کا اتنا مقدس وہ ہے, ہتھیار ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے, بہت ہی یعنی ڈسگسٹنگ اسٹیٹمنٹ, یعنی اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مطلب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو نفرت سی ہونے لگتی ہے کہنے والے سے. مجھے بالکل ایسا ہوا ہے اس کو سن کے کہ ایسے کرائسس میں امت جو ہے ہر ایک آدمی بھی فرقے کا ہو وہ ایک پیج پر ہے, اور یہ آدمی دیکھو کہاں کھڑا ہے. جی قیصر بھائی, اس کے پیچھے ساتھ یہ دیکھیں مفتی صاحب کہ اگر کوئی حقیقت ہو نا اس طرح کی کہ ایران نے آنکھیں بند کر کے ڈرونز پھینک دی اور وہ جہاں مرضی جا کے گرے, تو چلو شکر ہے جی ان کا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں بچایا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو صہیونی ہے یہ دیوار گریا کے پاس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگا کرتے تھے, کہ اس دفعہ انہوں نے وہ نہیں آئرن ڈوم نے بچا دیا. جس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو شاہد 136 ڈرونز انہوں نے بھیجے تھے یہ لوئٹرنگ میونیشن ہے. جو لوئٹرنگ میونیشن ہوتا ہے یہ ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے, اور اتنا ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جب تک ٹارگٹ ملتا نہیں ہے یہ شوٹ بھی نہیں کرتا. اس کو لوئٹرنگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا میں گردش کرتا رہتا ہے یہ. تو وہ جتنے تھے وہ ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان پہ بھیجے گئے تھے. یہ بات طے شدہ تھی کہ انہوں نے تباہ ہونا ہے, لیکن وہ تباہ کرنے کا جو مقصد تھا, ان کا کرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جا کے جو آئرن ڈوم ہے اور ڈیوڈ سلنگ ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہوں. جب وہ ادھر انگیج ہوں گے تو پھر وہ اپنے جو ہائپر سونک میزائلز وہ پھینکیں گے. وہ انہوں نے ساتھ پھینکے اور ساتھوں کے ساتھ انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیے. وہ تو انہوں نے بھیجے تھے نمبر 1, اگین میں آڈینس کے میں کر دوں کہ یہ لوئٹرنگ میونیشن تھا جو انہوں نے بھیجے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے نشانے دے کے ان کو, رینڈملی انہوں نے گھروں پہ نہیں کرنا تھا, اور وہاں پہ جا کے اگرچہ ان کو یہ نشانے دیے گئے تھے لیکن اس ویو سے دیے گئے تھے کہ انہوں نے نشانوں تک نہیں پہنچنا, ان کو ہوا میں مار گرا دیا جائے گا. لیکن جب ان کو مارا جا رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے مسلس کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ بائی پاس کر کے ان کے ڈیفینس سسٹم کو ٹارگٹ سیٹ کریں, which actually happened. تو اب جس بیوقوف بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوئٹرنگ میونیشن کا کام کیا ہوتا ہے, وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پھینک دیا اور انہوں نے اس پہ کیا انسان, پھر مسئلہ یہ ہے پھر اس کو سیریس لینا بھی پڑ جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. ہاں یہ بھی بدقسمتی ہے. اب آپ دیکھیں آئرن ڈوم جیسے جس کے اوپر یہود کو فخر ہے, وہی تو ایک چیز ہے نا جس کے اوپر یہود کو سب سے زیادہ فخر رہا, اور وہ فخر ٹوٹا, وہ غرور ٹوٹا, اس کے لیے خدا نہ خواستہ اور حفیظہ اللہ کے الفاظ. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اس سے زیادہ انسلٹ اور بلاسفیمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. باقی بلاسفیمی ہے تو دور کی بات ہے, اس سے بڑھ کر بلاسفیمس اور کون آدمی ہے پاکستان میں؟ اور مفتی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تو بہت پرسائز اٹیک تھا, کہ ایون کہ اسرائیل نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کوئی شہری آبادی ٹارگیٹ ہی نہیں تھا, جیسے کیسر بھائی نے کہا ہے کہ وہ شہری آبادی ٹارگیٹ ہی نہیں تھی, اور وہ میتھ توڑنی تھی کہ جو لگ تھا کہ اسرائیل پہ کوئی اٹیک ہی نہیں کر سکتا, بھلے وہ سمبولک صحیح, لیکن ان کو ساروں نے مل کے الرٹ ہو کے پھر بھی ان کے میزائلز پہنچ گئے. تو جب انہوں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی, انہوں نے سب کو کچھ بتا دیا, یہ بتا دیا, تو بتا کے کہہ کے ماروں گا وہ والی سین کرا ہے انہوں نے, اور جب وہ بغیر کہہ کے ماریں گے تو سوچ لیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے. تو میرے یہ ان کا چیپٹر کریں کلوز. اب آ جائیں قیصر بھائی, انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ پیش کر دوں کہ کچھ لوگ جو اقامت دین کی بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے جو آلریڈی پڑوس ملک میں آپ کے اقامت دین کر چکے ہیں, یا ان مدارس کے پاس کہ جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے اور جو اقامت دین کی نیت رکھتے ہیں. جی اس پہ میری بات ہوئی ہے ساحر الدین صاحب سے, اور وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. ہی از ولنگ ٹو ورک. بیسک دیکھیں ساحر الدین صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جیسے انجینئر صاحب کہنا کہ جو بھی بات مدرسے نے یا جو ریلیجس آرتھوڈاکسی نے کہنا ہے میں نے بائی ڈیفالٹ اس کے خلاف ہی جانا ہے, بھلے وہ کتنی بات بے خدا کیوں نہ ہو. ساحر الدین کا مسئلہ یہ ہے کہ ساحر الدین بلیوز کے مدارس یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ شکایت ہے. تو جو میری ان سے بات ہوئی تھی میں نے اس میں حوالہ دیا تھا کہ کل مل ملا کے اس نظریے میں تقریباً 700 سے زیادہ مدارس ہیں, 750 کے لگ بھگ, جو کہ ایکٹیولی چاہتے ہیں کہ اپنے حصے کا وہ کام کریں اقامت دین کے لیے. نہیں وہ کرتے آج سے پہلے, یا جب جو بھی نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ ان کی اپنی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے دیرفور یہاں پہ شریعت نافذ ہے, اور بائیں لارج ان کو اس چیز پہ مسئلہ بھی نہیں رہا. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کیونکہ مسئلہ تو ان کو نظر آنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہر دن اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے اداروں میں, ایسے مدارس میں جو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں اس چیز پہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے, بینک میں سود ختم ہونا چاہیے, اور ہو بھی رہا ہے ابھی تک. یعنی کہ جتنا بھی ریکلیم کیا گیا پاکستان سیکولرائزیشن سے, جس حد تک بھی کیا گیا, بھلے 1 انچ کیوں نہ ہو, اس میں بھارت ہمارے علماء کا ایک کردار ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. انف نہیں ہے لیکن بڑھ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ بالکل ایسے اداروں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں.
مین چیز یہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ مولوی لوگ ہیں، مفتی لوگ ہیں اور مدرسوں والے ہیں، وہ اختلاف اس لیے رکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک جو کیا ہے وہ کافی نہیں ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یا ان کی قماش کے لوگوں نے کیا کہیں اقامت دین دنیا میں کسی خطے میں کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں اقامت دین کا کام ہوا ہے تو کیا اس کے پیچھے مدارس کا کردار نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا. دیکھیں میرا ہمیشہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مدرسے والوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک زمین کے ٹکڑے پر نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو یہاں دین ہم نے قائم کر دیا ہے، تو دوسرے زمین کے ٹکڑے پر بھی وہی کریں گے، اور آپ ان کو دن رات صلواتیں سنا رہے ہیں. بات یہ ہے نا، مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں، اس میں ان کے اب میں ان کے کیا کہوں، ان کے دفاع میں ہی بات کہوں. بیسیکلی وہ ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہوا جو ہے تو ہمارے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے ان کو. تو میں ان کی اس بات سے کسی حد تک میں اتفاق رکھتا ہوں. اوبیسلی جو ان کا ایکسپریشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو غصہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے اگر کسی چیز پہ عامر حق صاحب کو کنونس کرنا ہے تو میرے پاس دو آپشن ہیں کہ جناب عامر صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہوا ہے اس سے فلاں فائدہ کیا جا سکتا ہے، آئیے ہمیں لیڈ کرے، اس لیے کہ آپ کے پاس 1400 سال کا ڈیٹا ہے، ہم زبردستی شریعت لے کے بھی آ جائیں لیکن شریعت کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے آپ کے پاس ہی ہے نا، ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ ہو عامر حق ہو تو ایسا، تو وہ مطلب وائی وڈ یو ٹیک می سیریسلی. تو اصل ایشو جو ہے نا وہ ایکسپریشن کا ہے. وہ مجھے امید ہے کہ اقامت دین کی سوسائٹی میں اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے اوپر اقامت دین سے. ایک آدمی اگر ان اخلاقیات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو اس کو تو حق ہی نہیں ہے نا معاشرے میں اقامت دین کی بات کرنے کا. یہ تو بنیادی چیز ہے. آپ دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ابے اور تبے کر کے، اور آپ ایک یعنی حسن زن تو چھوڑ دیجیے، سوء زن میں مبتلا ہے کہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے. آپ ان سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پوری برادری کو لان تان بھی کر رہے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں. نہیں کام ہے ان کا، آڈینس ہی اسی طریقے سے بلڈ ہو رہی ہے. ابھی آپ کی زندگی میں نہیں ہے. محض اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے، ہم آپ ہی کی بات کو دہرا رہے ہیں. نماز پڑھنے اور زکات دے دینے کا اور حج کر لینے کا نام خالی نہیں ہے. دین میں جس طریقے سے اس کے سیاسی مسائل آتے ہیں کہ اخلاقیات دین میں نہیں ہے، کہ بات کرنے کا آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریقے سے بات کی تھی، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس طریقے سے کنونس کیا تھا، کیا لوگوں میں اس طریقے سے دعوت دی تھی. تو اگر آپ دین کو اپنی جسم کے اوپر 5 فٹ کے نافذ نہیں کر سکتے تو پھر معاشرے میں دین کے نافذ کرنے کی بات چھوڑ دیں. اٹس کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ. اس میں تو جانے بھی دیے مفتی صاحب، شامزئی صاحب، اسلم شیخ پوری، ایک لسٹ ہے جنہوں نے جانے دیے ہیں. ان کے کیس اسٹڈی پڑھ لیں ان کو کیوں مارا گیا ہے، یہ پوری جانے دیے ہیں علماء نے. بالکل موجود ہے یہ کیس اسٹڈی. اور ایسے ہی ہے کہ ابھی میں بھی یورپ میں رہتا ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تبلیغ جماعت کے تھرو ہماری مساجد ہیں، کہیں نہ کہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو اقامت دین ہی ہو گئی نا. جو وہ بھی اسی تواتر سے چل رہا ہے. چاہے آپ میں یہاں یہ بات کر، سوری میں معذرت چاہتا ہوں فیصل بھائی، گو کہ مجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کا ٹائم آپ ہو چکا ہے، مگر یہ چونکہ کنکلوڈ ہو جائے بات، میں یہ کیسر بھائی بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی موجودگی میں، اور فیصل بھائی آپ کی موجودگی میں، اور بصالت بھائی آپ کی موجودگی میں، باقی تو اپنے بھائی ہیں اس اعتبار سے، آپ بھی اپنے بھائی ہیں، مگر یہ جو میں بات کرنے لگا تھوڑی سینسیٹیو بات ہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں نیشنلزم کی بو آ رہی تھی مجھے اس جملے میں. نہیں بلکہ اس میں سے اینٹی نیشنلزم کی بو آ جائے گی. تو اسی لیے میں نے پہلے ان سے معذرت کر لی. وہ بات یہ ہے، ساحل الدین صاحب کو یا ان کا میں نے نام لے لیا، یا ہمارے انجینئر بھائی صاحب کو اس چیز کا شاید تاریخ کا یہ اندازہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ، کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، آواز چلے گئی، میری آواز آ رہی ہے؟ سوری اب آئیے جی. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ آگے بولے. ہاں میں یہ بات کر دیتا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی طبقے نے صحیح معنوں میں تحریکی طور پر نتھ ڈالی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر اقامت دین کے لیے ایکسٹریم پریکاشنری سٹیپس بھی لینے پڑے تو وہ مدارس کی عوام لیتی رہی ہے. 50s میں بھی دیکھا گیا ہے، 70s میں بھی دیکھا گیا ہے، 90s میں بھی دیکھا گیا ہے، مشرف کے دور میں بھی، اور آگے بھی دیکھا گیا ہے. ویئر ایز یہ جو جن جگہوں پر جا کر، ہاں ٹھیک ہے ہم ایک ووٹ بینک کریٹ کر سکتے ہیں، ایک نریٹو کریٹ کر سکتے ہیں، ایک میسج کو ہم اویئر کر سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان کی قربانیاں دیں، جو تختہ دار پر لٹکے، جنہوں نے جیلیں برداشت کی، جنہوں نے فاقے کاٹے، جنہوں نے پس زندان زندگیاں گزاری، وہ وہی لوگ تھے. اور میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے چہروں پر داڑیاں بھی نہ ہوئیں، مگر بچپن سے ماؤں نے گتھی کے اندر یا لقموں کے اندر اسلام اور ایمان اور توحید اور جذبہ اسلام کو پرو کر کھلایا تھا نا، تو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں پس زندان گزاری ہیں، آدھی آدھی زندگیاں. آغا شورش کشمیری کا نام کس کو نہیں پتا؟ آپ کی آواز عامر بھائی پہ چلی گئی. آغا شورش کشمیری سے اس کے بعد سوال جی. تو آغا شورش کشمیری صاحب، آپ ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
ان کی کتاب ہے اس پر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جو تحریک کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری آواز کٹ رہی ہے, بڑی معذرت چاہتا ہوں, بات اتنی اہم ہے مگر آواز کٹ رہی ہے, مگر میں یہ کرنا صرف چاہتا تھا اس بات کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ تھی کہ اگر واقعتاً یہ ہمارے بھائی اقامت دین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو مدارس کو ساتھ لیے بغیر یہ سلسلہ اور یہ تحریک نہیں چل سکتی. یہ نہ تاریخ کے اندر چلی ہے نہ مستقبل میں کبھی چل پائے گی. ساتھ لے کر چلنا ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ بہت سی چیزیں ریفارمز کرنی پڑیں گی, بہت سی چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدارس کے سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, ایز اٹ از چل پڑیں. تو چھوڑی سی چھان پٹک کے بعد, تھوڑی سی بہتری کے بعد تحریک کا آغاز کیا جا سکتا ہے اقامت دین کا, جو اس وقت اشد ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں میں پاکستان کی پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں اس وقت کے طور پر کوئی مذہبی تحریک اقامت دین کے لیے تھرڈ پاور کے طور پر اترے, کیونکہ نیشنل لیول پر لیڈرشپ کا ویکیوم پیدا ہو چکا ہوا ہے. جو پولیٹیکل اس وقت حالت بنی ہے, میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں, میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری پڑی ہے طوائف تماشبینوں میں. اس وقت جو حالت سیاسی پس منظر پر آپ کو نظر آ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ ایک اقامت دین کی تحریک کا آغاز کریں مل بانٹ کر. یہ بہت اچھا موقع ہے جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن.